پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، بلکہ جو پچھلا وقفے سے پہلے جو سوال تھا اسی کے تسلسل میں ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے، اس نے فراڈ کیا اب جیل بھگت رہا ہے. ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں شخص نے تو 2 نمبر کام کر کر کے اتنی کمائی کر لی کہ اب تو اس کی پہنچ کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ تو بہت اوپر چلا گیا. اسی طرح سے ہم دوسری طرف یار یہ بہت شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے اور بس کفایت شاری اس کا یہ اتنے میں نا بڑا خوش رہتا ہے. اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں نا ایماندار آدمی اور اس کا صلہ اس کو کیا ملا ہے، بہت ترقی کر گیا. اب دونوں طرف پستی بھی ہے عروج بھی ہے، جو برائی ہے اس میں پستی بھی ہے عروج بھی ہے. کیا ڈفرینس ہے اور پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نیکی میں جائیں؟ ہماری سوچ کا فرق ہے، ہم حقائق سے آشنا نہیں ہیں. ہم چیزوں کی ظاہری خوبصورت ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چمکدار چیز سانپ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. ہم اس کے ظاہر کا اندازہ لگا. کاش کسی میں اتنی ہمت ہو کہ جو برائی اور ظلم کر کے ترقی کرتے ہیں وہ ان کے اندر جھانک کر دیکھ سکے. صحیح. بظاہر ان کا صحت مند ہونا ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، بظاہر ان کا مسلسل اقتدار میں رہنا ان کے لیے مزید گناہوں کا سبب بن جاتا ہے. صحیح. مزید اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. شاید بیمار ہو جاتے، پکڑے جاتے تو توبہ کر لیتے یا آئندہ گناہ سے تو باز آ جاتے. ایک کتاب ہے الابریز علی الغواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے زمانے کے غوث تھے اور ان کے ایک شاگرد تھے، وہ بھی اپنے عہد کے کتب تھے. وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن علماء بھی ان سے جا کر اصلاح لیتے تھے. صحیح. بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اللہ نے انہیں قلبی طور پر اتنا علم دیا. تو انہوں نے ایک اتنی موٹی کتاب ہے الابریز، اب اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے. اس کے آخری ایک واقعہ انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ ہمارے صوبے کا گورنر بڑا ظالم تھا اور وہ بادشاہ نے اسے معطل کر دیا گورنری سے. تو میں بڑا خوش تھا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا اللہ نے بڑی مہربانی کی، ہمارا گورنر معطل ہو گیا، اللہ کرے یہ دفع ہو جائے، جان چھوٹ جائے. انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جہنم میں اس کے لیے جو عذاب تیار ہو رہے تھے وہ بدستور بڑھ رہے ہیں. اچھا. تم کہتے اسے برطرف کر دیا گیا، تو برطرف کر دیا تو ظلم کیسے کر رہا ہے اور وہ اس کے عذاب کیسے بڑھ رہے ہیں؟ اچھا. وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. جب باہر آ کر میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا نہیں بادشاہ ناراض ہوا تھا لیکن اسے پھر اسی وقت بحال کر دیا گیا تھا. صحیح. اب جو ایک نظر یہ ہے کہ بڑا خوش قسمت ہے، گورنر تھا، بادشاہ خفا بھی ہوا پھر اس نے معاف کر دیا گورنر. یہ صحیح. ایک نظر یہ کہتی ہے کہ یہ بڑے فائدے. دوسری کہہ رہی ہے کہ یار اس کے لیے تو بڑے دردناک عذاب بن رہے تھے اور وہ مسلسل بنتے جا رہے ہیں، تم کہتے ہو فارغ ہو گئے. اللہ اکبر. تو اگر ہم اپنی سوچ اور نگاہوں میں توازن رکھیں تو ہمیشہ بھلائی نیکی میں ہے اور برائی میں عذاب ہے. یہ الگ بات ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے دوسرے گناہ کی مہلت مل جانا، یہ بھی سزا ہے. یہ بھی سزا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اتنا اقتدار، اتنی صحت، اتنا وقت اسے مل جائے کہ مزید گناہ کرتا جائے تو بالآخر تو اس نے ایک جگہ جا کے رک جانا ہے، آخر تو نتائج بھگتنے ہیں. اور نیکی اور گناہ کا تعلق جو ہے وہ رزق سے نہیں ہے. نہیں، رزق سے نہیں ہے. رزق سے ہوتا تو فرعون کو کیوں رزق ملتا؟ بالکل. نمرود شداد کو کیوں ملتا؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو کافر تو گھونٹ پانی کو ترستا رہتا. اللہ اکبر. دنیا کی قیمت نہیں ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں پہ رحم کیا اور انہیں آزمائش سے بچا لیا، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ کافروں کے گھر سونے چاندی کے بنا دوں اور سونے چاندی کے تختوں جس پر یہ تکیے لگا کے بیٹھے. اچھا.
اس لیے کہ ان کے پاس تو یہی دنیا ہے، اور یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے چند سالوں کی بات۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک، اس کی اگر کوئی قیمت نہیں ہوتی تو کافروں کو کیوں دیتا؟ صحیح۔ تو لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آزمائش بن جائے گی، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر سونے چاندی کے، چند روز، چند سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، آگے جہنم ہی جہنم بالکل ہے، ایسے ہی ہے، اور نہ ختم ہونے والی زندگی نہ جو ہے ختم والی وہ زندگی، جہنم میں اور گزرے جہنم کی گی۔ زندگی۔ بالکل صحیح۔ آگے بڑھتے ہیں حضرت جی۔ احمد سلطان ہے سعودی عرب سے، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے، یعنی جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ مجھے اس بات پہ سخت حیرت ہے کہ جو ہستی علم کا بحر بے کراں ہو، انہیں امی کیسے کہا جاتا ہے؟ امی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی جاہل مطلق ہو، صحیح۔ امی کا مفہوم یہ ہے جس نے کسی انسان سے کچھ پڑھا لکھا نہ ہو، کچھ سیکھا نہ ہو۔ اچھا، یعنی کہ کسی انسان سے اگر کسی اس نے کچھ پڑھا مدرسے لکھا نہیں سے، ہے کسی تو وہ امی ہے۔ کتاب سے، کسی بندے سے کچھ نہ سیکھا ہو، وہ امی ہے۔ صحیح۔ اور حضور نے تو اللہ کریم سے پڑھا، اللہ سیکھا، اکبر۔ سنا، آپ پر 30 پارے قرآن نازل ہوا، آپ کی ساری حدیث وحی الہی ہے۔ صحیح۔ یعنی وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو وحی مطلب کہتے ہیں جو قرآن ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری وحی غیر مطلب ہے جو قرآن کی طرح اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن وہ قرآن ہی کی تشریح ہے اور وہ حدیث شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اس پر وحی کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث بھی سبحان وہی ہوگی۔ اب جس قلب اطہر میں آپ صرف قرآن کریم کو لے لیں، نزول سے لے کر قیامت تک روئے زمین کے ہر ملک، ہر موسم، ہر حال میں پورا نصاب زندگی ترتیب دینا آسان، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں۔ کتنے علوم ہیں اس میں؟ دنیا کا کون سا علم ہے جو انسانی زندگی کے لیے نہیں ہے اور اس میں استعمال نہیں ہوتا؟ صحیح بات۔ سارے علوم اسی لیے ہیں۔ سارے علوم اس سے نکلے۔ تو ساری زندگی کی رہنمائی تو قرآن کریم کرتا ہے، اور وہ حضور کے قلب اطہر میں۔ کوئی شک نہیں۔ پھر اس کی تشریح اللہ کریم یوں فرماتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، انا علینا بیانا، اس کی تشریح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ پھر قرآن کی تشریح اللہ نے حضور کے قلب اطہر میں ڈالی، اور وہ حدیث شریف کی صورت میں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ تعریف کر رہے ہیں تفسیر بڑی اچھی ہے، یہ میری نہیں ہے، باتیں حضور کی ہیں، ہم نے تو جمع کی ہیں۔ جمع کی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تفسیر وہی ہے جو حضور نے فرمائی۔ ہمیں تو یہ سعادت ملی کہ ہم نے یہ موتی اکٹھے کر کے ایک نلی میں پرو دیے۔ سبحان اللہ۔ کیا نہیں؟ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ تو وہاں کتنے علوم کے سمندر ہوں گے۔ امی سے یہ مراد لینا کہ جسے آتا ہی کچھ نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا۔ صحیح۔ یہ ابہام ہے، ایک لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ لوگ اس کا مطلب نہیں جانتے، ان پڑھ یا بے علم خیال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، جمعہ خان ہے راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ذکر خفی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کرنے کی باتیں ہیں، کہنے کی نہیں۔ صحیح۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے بہت سے سائنس کے اصول ایسے ہیں کہ آپ تجربہ کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے، الفاظ سنتے رہتے ہیں تو بات نہیں بنتی۔ بالکل۔ تو یہ ذکر خفی ہو یا جلی ہو، ذکر کسی قسم کا بھی ہو، یہ تعلق ہے اس کا کیفیات سے۔ کیفیات کرنے سے آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، محسوس کی جا سکتی ہیں، نہ بیان ہوتی ہیں، نہ لکھی جاتی ہیں، نہ پڑھی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آپ ذکر خفی کرنا سیکھیں، آخر اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک۔ اور قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ کثرت سے ذکر کرو، تو آپ یہ سیکھیں کسی ماہر فن سے، آپ کو پتہ چل پھر پتہ چلے گا، ادروائز پتہ نہیں چلتا۔ بلکہ مجھے اس پہ وہ ایک یاد آ رہا ہے، ایک جرنلسٹ تھے، صحافی تھے ہماری برادری کے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جن لوگوں کو پھانسی ہوتی ہے، رات بھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟
تو وہ جیلر سے اس نے ریکویسٹ کی کہ میں کسی ایسے قیدی کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں جس کو صبح پھانسی ہو جانی ہے. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے اس کو اس کے ساتھ کوٹڑی میں بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سپاہی آیا. اس نے کہا ہاں بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ. تمہارا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ. اس نے کہا نام بدل رہے ہو حالانکہ تمہارا نام یہ ہے اور تمہارا یہ ہے, جھوٹ بولتے ہو. اس کو نکالا صافی کو, اس کو کہا تمہاری کل پھانسی ہے. تو اس کو لے گیا, اس کو الگ کوٹڑی میں بند کر دیا. صبح آ گئے, اس کو لے کے جب وہاں پہ پھانسی گھاٹ پہ لے گئے تو آگے اس کو پھانسی لگ چکی تھی جس کو لگنی تھی. اس نے کہا اب لکھو کہ کیا کیفیات ہوتی ہیں. جب تک اس سے گزرو گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. کیفیات تو دوسرے کی تو نہیں محسوس ہو سکتی. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ اپنا سوال بھیجیے گا. آپ کا سوال ہم ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.